حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیدنا و شفیعنا و ہادی نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وقتلتہم واتشہم اجمعین من یومنا ھذا علی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی کتابہ المبین هو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیجے واجب الاحترام معزز سامعین، یقیناً جو حضرات مجلس میں موجود ہیں، فرش اعضاء پہ موجود ہیں، ان کی قبولیت کو شہزادی قبول کریں، ان کے جائز مقاصد کو شہزادی پورا کریں، اور جو ان کے آنسو ہیں ان کے رومال میں جگہ ہماری بن جائے، اور ہماری اس عزاداری کو، اس عبادت کو شہزادی قبول کر لیں۔ عزیزان محترم، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ فرش، یہ عزا، یہ کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خون کی طہارت اور خون کی حرارت، والدین کی شرافت کا نام ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ نعمت خداوند عالم نہیں ہے، کیونکہ نعمتیں اللہ کی طرف سے سب کے لیے نازل ہوتی ہیں، وہ پاک ظرف ہوتے ہیں جو نعمتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی محمد والے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے مخصوص کسی قبیلے کے لیے رکھی ہو یا مخصوص کسی قوم کے لیے رکھا ہو، بلکہ اللہ نے پورے عالم انسانیت کو نعمتوں کا تحفہ دیا۔ بس جس نے قبول کر لیا وہ اللہ والا ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ درگاہ رائندہ ہو گیا، وہ جہنم کا نوالا اس کے لیے تیار ہے کہ جہنم کی آگ اس کے لیے دہک رہی ہے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات مسلسل مجلسیں سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ 1400 سال سے یہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ذاکر تو بدل جاتے ہیں لیکن ذکر نہیں بدلتا، اور یہ ذکر روز اول سے جو ہے آج بھی وہی ذکر ہے، اور قیامت تک یہی ذکر ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد عزیزان محترم، بس جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں اللہ نے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم کیسے بخشے جائیں گے، ہماری شفاعت کیسے ہوگی، ہم کو کیسے اللہ معاف کرے گا، آپ ہم کو سمجھائیے، ہمارے سکون مل جائے ہمارے قلب کو۔ تو رسول اللہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ رسول تو کچھ بولتا ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، قل، اے رسول کہہ دیجیے، لا اسألکم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم چاہتے ہو کہ تم بخشے جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری شفاعت ہو، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ مجھے تم سے اس کی اجرت میں کچھ نہیں چاہیے، بس اس کے کہ فی القربہ سے مودت کی جائے۔ یعنی اگر شفاعت چاہتے ہو تو فی القربہ سے مودت کرو، اور اگر شفاعت نہیں چاہتے تو پھر جو تمہارا اختیار ہو وہ کر لو۔ یعنی شفاعت کی شرط یہ ہے، بخشے جانے کی شرط یہ ہے، جنت میں جانے کی شرط یہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کی شرط یہ ہے، اہل بیت کا دامن تھامنے کی شرط یہ ہے کہ ان سے مودت کی جائے۔ لیکن جب اہل بیت کا دامن چھوڑنے کے بعد انسان نے صرف قرآن کو کافی سمجھا،
تو قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، نہ اہل بیت بغیر قرآن کے سمجھ میں آئیں گے، نہ قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان محترم، ایک دنیاوی انسان اگر کوئی وہ کتاب لکھتا ہے، کوئی لٹریچر لکھتا ہے، تو اس کو بھی پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب دنیاوی لکھی ہوئی کتاب بغیر استاد کے نہیں سمجھائی جا سکتی، تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اللہ کے بھیجے ہوئے استاد کے کیسے بغیر سمجھیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو اسی لیے رسول اللہ کی یہ وصیت رہی ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ روز محشر حوض کوثر پہ میرے سے ملاقات کریں گے۔ یعنی کہاں تک کی سند ہے کہ قیامت میں حوض کوثر تک قرآن اور اہل بیت، لیکن ستم کی نے یہی چاہا کہ آل و قرآن کو جدا کر دیا جائے، یہی تو ہے مقصد۔ آپ سنتے ہیں مجلس مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن امام حسین نے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ تم نے تو چاہا کہ قرآن اور اہل بیت جدا ہو جائیں، لیکن کٹے ہوئے سر سے اعلان کر کے امام بتا رہے ہیں کہ تو ہمارے قتل کر دو، ہماری گردنیں کاٹ دو، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ نہ قرآن ہم سے جدا ہو سکا ہے، نہ ہم قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد۔ عزیزان محترم، یہاں پہ مودت چاہیے، تو اہل بیت سے جو لوگ جدا ہوئے تو انہوں نے ترجمے بھی ویسے ہی ویسے رکھے، اپنی مرضی کے، اپنی خواہشات کے حساب سے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے مذہب کو حق سمجھنے کے لیے۔ کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اعلان کیا کہ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اجرت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ رسول اللہ کے رشتہ داروں سے مودت کی جائے۔ بھائی اگر اس آیت کے اس ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو میرا انہی لوگوں سے سوال ہے کہ ابو لہب بھی رسول کا رشتہ دار ہے، ابو جہل بھی رسول کا رشتہ دار ہے، فلاں فلاں منافقین بھی رسول کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی رسول کے رشتہ دار ہیں، تو یہ جب رسول کے رشتہ دار ہیں تو کیا ان سے مودت کی جائے؟ اس کا مطلب یہاں پہ کچھ اور اللہ کہنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے فی کا استعمال ہوا ہے، فی مؤنث کے صیغے میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی خاتون ہے، کوئی مؤنث ہے جس کے قرابت داروں سے مودت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کون ہیں؟ جب جبریل نے پوچھا پروردگار چادر کے اندر کون، تو اللہ بتا رہا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ کے رشتہ داروں سے مودت کا حکم نہیں ہے، شہزادی کونین کے قرابت داروں سے مودت کا حکم ہے۔ اب کون ہے چادر کے اندر؟ کسی سے مودت نہیں کی جائے، شہزادی کے بابا سے مودت کی جائے، ان کے شوہر سے مودت کی جائے، ان کے بیٹوں سے مودت کی جائے۔ اور یہ مودت کیا ہے؟ محبت بھی عربی ہے، مودت بھی عربی ہے۔ تو محبت کے معنی مودت اور مودت کے معنی محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کچھ اور ہے اور مودت کچھ اور ہے۔ محبت بھائی سے ہوگی، محبت والدین سے ہوگی، محبت اولاد سے ہوگی، محبت دوست سے ہوگی، لیکن اتنی ساری محبتوں میں کوئی ایک خاص ایسا ہوگا جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ اور یقیناً ہر انسان صاحب اولاد ماشاءاللہ سے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بھی انسان کہتا رہے، لیکن سب سے زیادہ اگر محبت کا پیمانہ دیکھا جائے، ترازو میں تولا جائے، تو اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور جب جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی، ہر شے اپنی اولاد پر قربان کر دی جائے۔ یعنی محبت کے معنی یہ ہیں کہ جن پر دنیا کی ہر خوشی، ہر شے قربان کرنے کا دل چاہے، یہ تو ہے محبت، اور جن کے اوپر محبتوں کو قربان کیا جائے وہ مودت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور عالم۔ بھائی اولاد سے محبت ہے ہم کو، دنیا کی ہر شے اولاد پہ قربان، لیکن اہل بیت سے مودت ہے، ان پر ہماری اولاد قربان۔ والدین سے محبت ہے، ان کے اوپر والدین قربان۔ ہمیں اپنے خود سے بھی محبت ہوتی ہے، ہم خود پہ بھی ان پر قربان، ہماری دوستی بھی ان پر، یعنی سب کچھ ان پر قربان۔ یہ ہے مودت۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، بلکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے اور وہ ذبح ہو جائے۔ یعنی ایک لمحہ بھی اگر ہم تصور کر لیں کہ اہل بیت کے بغیر ہم زندگی گزاریں اور گزار سکتے ہوں تو یہ مودت نہیں ہے۔ یہ محبت تو ہو سکتی ہے لیکن مودت نہیں ہے۔ مودت یہ ہے کہ اہل بیت کے بغیر ایک لمحہ زندگی اگر ہو تو اس میں ہم مر جائیں۔ عزیزان محترم، دیکھیے آپ مثال کے طور پہ کچھوا ہے، جانور ہے، اللہ کی طرف اللہ کی مخلوق ہے، مینڈک ہے، پانی مل جائے تو بہت اچھا، لیکن پانی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ پانی مل جائے کچھوے کو تو بہت اچھا، لیکن پانی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ تو یہ مودت نہیں ہے، یہ محبت ہے کہ پانی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، لیکن مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے مودت ہے۔ اور خالی ایسے ہی نہیں ہے کہ مچھلی کو باہر نکال دیا تو
ذبح ہو گئی اور اس کی مودت ختم ہو گئی، مرنے کے بعد بھی مودت ختم نہیں ہوتی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کا کھانا بنا کے ہم لوگ کھا بھی لیں، اور جس نے مچھلی کھائی ہو وہ اکثر آپ کو سنا ہوگا آپ لوگوں نے یا خود بھی احساس کیا ہوگا، وہ آواز دیتا، وہ کہتا ہے پیاس بہت لگی ہے۔ بھائی کیوں؟ کہا کہ مچھلی کھائی ہے۔ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی جس سے مودت ہے اسی کے نام کی آواز ہے۔ تو بس مودت اہل بیت سے ایسی ہو کہ ہمارے قتل کر دیا جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جب امام وقت ہم کو آواز دے ہمارے ٹکڑے کھڑے ہو کے لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں، یہ ہے مودت۔ ایک صلوات بھیجیے محمد یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ نے دیکھیے انسان کے لیے اللہ نے ہر چیز کو تیار کیا کیونکہ اشرف المخلوقات اس کو بنایا۔ ابھی اس دن بھی پرسوں کی مجلس میں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے سوچا کہ میں نے انسان کو خلق کیا تو اس انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوگی، تو اللہ نے انسان کے خلق ہونے سے پہلے ہوا کو خلق کیا ہے۔ انسان کو زمین پہ چلنے کی ضرورت ہوگی، اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہوگی، تو انسان کے خلق ہونے سے پہلے زمین کو خلق کیا گیا، یعنی انسان کی ضروریات کو خیال رکھا گیا۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے تو پہلے ہادی کو خلق کیا گیا، بعد میں انسان کو خلق کیا گیا۔ اور آپ دیکھیے تو جب اللہ نے اتنا انتظام ہمارے لیے کیا ہے تو انسان آیا اس سے پہلے ہدایت تھی، انسان آیا اس سے پہلے غذائیں تھیں، انسان آیا اس سے پہلے ہوا تھی سانس لینے کے لیے، انسان گیا ہدایت باقی رہی، انسان گیا ہوا باقی رہی، انسان گیا غذائیں باقی رہی۔ یعنی جب روز اول اللہ کا دستور یہ ہے کہ پہلے ہدایت ہو، بعد پہلے ہادی آ جائے، اس کے بعد انسان ہو، تو جب یہ انسان چلا جائے تو یعنی ہر زمانے میں ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب روز اول اہتمام ہے تو روز آخر بھی اہتمام ہے۔ یہ دنیا بغیر ہادی کے رہ نہیں سکتی ہے، یعنی یقین ماننا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا اس بات کا، دل سے، یقین سے، قلب سے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ انسان اگر اپنی فہم، اپنے شعور کو بلند کر لے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ہادی ہے، کوئی محمد ہے، کوئی ہدایت کرنے والا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ یہ نظام نہیں چلتا، نہ یہ انسانیت رہتی، نہ محبتیں رہتی، نہ قرابت داری رہتی۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے اللہ نے انتخاب کیا، ہم نے آدم کا انتخاب کیا، ہم نے نوح کا انتخاب کیا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا اور ہم نے آل عمران کو چنا علی العالمین، اس پوری کائنات میں سے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ استفا کے معنی ہے کہ انتخاب کر لینا، تو یعنی جو نبیوں کو چنا 1,23,999 ان کے لیے اللہ نے کہا استفا، لیکن جب سید الانبیاء آئے تو ان کو استفا نہیں کہا، کہا والمصطفیٰ، یعنی یہ استفا ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں، یہ ایک ہی ہیں، یہ خیر البشر ہیں، یہ افضل بشر ہیں، یعنی ان کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ان کے پسینے کی قطرات سے اللہ نے نبوت کو خلق کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ جن کے پسینے کی قطرے سے آدم جیسا نبی ہو، نوح جیسا نبی ہو، موسیٰ جیسا نبی ہو، عیسیٰ جیسا نبی ہو، تو ان کے خون کا عالم کیا ہوگا۔ بس یہی تو فرق ہے کہ وہ نبی رسول کے پسینے سے خلق ہوئے، اہل بیت رسول کا خون ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد۔ تو یہ کس لیے اللہ نے انتخاب کیا؟ ہدایت کے لیے۔ عزیزان محترم، جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکیں اور سانپ بن گئیں، جادوگروں کی رسیاں سانپ بن گئیں، تو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اپنے عصے کو زمین پر ڈال دو، تو وہ عصا اژدہا بن گیا اور سارے جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو اب اٹھانے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، ہم لوگ چونکہ حصار معصومین میں رہتے ہیں اس لیے نبوت کی شان زیادہ بیان نہیں ہوتی، اس لیے ہم ناواقف ہو جاتے ہیں۔ کیا موسیٰ جن کی ہیبت مشہور ہے وہ اژدہے سے ڈر جائیں گے؟ موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے اور اللہ کہتا ہے کہ انسان مرد جو ہے اس میں شجاعت کم سے کم اتنی تو ہو کہ ایک سانپ کو مار سکے۔ اگر سانپ کو مارنے کی بھی شجاعت نہیں ہے تو پھر وہ بزدل ہے، پھر وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی کم سے کم اتنی شجاعت تو ہو کہ وہ سانپ کو مار سکے۔ اس لیے تو مولا کائنات نے پیدا ہو کے کلہ ازدر کو چیر دیا۔ یعنی سب سے کم کوالٹی جو ہے شجاعت کی وہ یہ ہے کہ کم سے کم سانپ کو تو مار دے۔
اور جس موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے وہ اژدہے سے ڈر جائیں. لیکن موسیٰ ڈرے تو کیونکہ اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں. یعنی کچھ تو ڈر تھا. ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر اس بات کا تھا کہ جو جادوگر کی رسیاں تھیں اور ان کو اژدہا بن کے حضرت موسیٰ کے ہاتھ نے نگل لیا، تو حضرت موسیٰ اس خوف سے نہیں کہ اژدہا مجھے نگل جائے گا، بلکہ اس خوف سے ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ مجھے خدا مان لیں. اس بات سے ڈر رہے تھے کہ یہ سارے لوگ کہیں مجھے خدا مان لیں. کہیں توحید کو بچانے کا ذمہ داری ہے نبوت کے اوپر. توحید کیسے بچے گی اگر ان لوگوں نے مجھے خدا مان لیا؟ لیکن اللہ نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم نے آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انتظام کر رکھا ہے. وہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے سامنے سجدہ کیا اور کہا کہ ہم ایمان لائے آپ پر اور آپ کے رب پر، اور ایمان لائے ہارون پر بھی اور ہارون کے رب پر بھی. یعنی جادوگروں نے جو کلمہ پڑھا، یعنی نبی پہ بھی کلمہ، نبی کے خدا کا بھی کلمہ، نبی کے وزیر کا بھی کلمہ. یعنی بتا رہے ہیں کلمہ مکمل جب تک نہیں ہوتا، نبی کا بھی کلمہ پڑھا جائے، ان کے رب کا بھی کلمہ پڑھا جائے، ان کے جانشین کا بھی کلمہ پڑھا جائے جب کلمہ مکمل ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم. توحید کو بچانے کی ذمہ داری بھی تو ہے. اگر توحید نہ بچی، بھئی ہم نے کہہ دیا، سب لوگ آپ مل کے کہہ دیتے ہیں امر بالمعروف کرنے کے لیے. آج کل تو فیس بک پہ امر بالمعروف چل رہا ہے، نہیں الملک چل رہا ہے. اکثر بیشتر میں اس بات کو کہتا ہوں کہ کم سے کم اگر آپ دیکھیے کہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ جس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ اسرائیل میں ہے، اور اسرائیل دشمن اسلام، اسرائیل دشمن ایران. ہمارا سب سے بڑا جو جانی دشمن ہے وہ اسرائیل، اور اس کا ہیڈ آفس وہاں ہے. یعنی فیس بک وہیں سے چل رہا ہے. یعنی جو بھی ہم پوسٹ کرتے ہیں وہ وہاں پہ محفوظ ہو جاتی ہیں. کیوں نہیں اس نے یہ انتظام کیا کہ آدھار کارڈ کے ذریعے فیس بک آئی ڈی بنائی جائے؟ یہ فیک آئیڈیاں کیوں بن رہی ہیں؟ یہ اسرائیلی یہودیوں کی چال ہے کہ وہ آپ جیسے نام رکھ کے فیس بک پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی مرجع کا فوٹو لگایا اور اس میں غلط حدیث بیان کر دی، اور جاہل لوگ اس پر بوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ شعور کی کمی ہے، یہ شعور کی کمی ہے. تو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، جب ہمارے رسول یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میری کوئی بھی حدیث قرآن کی آیت سے اگر میچ نہیں کر رہی ہے تو اس کو دیوار پہ مار دو، تو فیس بک کی حدیثیں کہاں سے ایکسیپٹ کی جا سکتی ہیں؟ تو جب رسول کی حدیث یہ ہے تو ائمہ طاہرین نے بھی کچھ بھی ایسا نہیں کہا جو قرآن سے نہ میچ کرتا ہو. آپ ملا کے تو دیکھیے ذرا. لیکن بغیر تحقیق کے ہم لوگ ایک دوسرے پر حملہ ور ہو جاتے ہیں، اور ہماری لڑائیاں بھی فیس بک تک ہی ہیں، گھر سے باہر قدم ہی نہیں ہے. آپ سمجھیے اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ وحدانیت. کچھ غلطیاں ہم لوگوں کی بھی ہیں جو ہدایت دینے والے ہیں، کچھ غلطیاں رہیں. دیکھیے نماز ڈنڈا مار کے نہیں پڑھوائی جائے گی، زبردستی کسی سے نماز نہیں. اللہ کی نعمتوں کو گنوانا شروع کر دیجئے کسی انسان کے پاس کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں ناک دی ہے، اللہ نے تمہیں چہرہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں بہترین زبان دی ہے، اللہ نے تم کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے پیر دیے ہیں. جب نعمتوں کا شمار کرانا شروع کر دیا جائے گا تو اس کے دل میں یہ جوش پیدا ہو جائے گا، یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ جس اللہ نے مجھے لا انتہا نعمتیں دی ہیں کم سے کم اس کا شکر کا سجدہ تو کیا جائے. جب نعمتوں کا شمار ہوگا، انسان بھولا ہوا ہے عزیزان محترم، سرکش ہے انسان، اور اللہ کو سرکشی پسند نہیں. انسان سرکش ہوا. بڑے بڑے نبیوں کی امتوں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے. سرکشی آخر ہے کیا؟ سرکشی ہے اللہ کے حکم کے خلاف انسان اپنی خواہش کو پیش کر دے کہ میں اللہ کی یہ اطاعت نہیں کروں گا بلکہ اپنی خواہش کے حساب سے کام کروں گا. یہ ہوئی سرکشی، اور سرکشی کو اللہ نے پسند نہیں کیا. اور اس کو کہا گیا عربی میں سرکشی اور خواہشات کا لفظ آیا ہے ہوا، یہ واو یہ کے اوپر الف، ہوا. یعنی تم لوگ اپنی خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ. یعنی اللہ کے علاوہ اور خدا تم نے بنا لیے. خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اقتدار کو اپنا خدا بنا لیا، دولت کو اپنا خدا بنا لیا، حسن کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی جس کی بھی پرستش آپ نے کرنی شروع کی اس کو خدا بناتے چلے گئے، اور خدا سب کو بنا لیا. تو پھر یہ توحید کہاں رہی؟ توحید میں اللہ کی کلمہ توحید جو ہم پڑھتے ہیں اس میں تو اعلان ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ. پہلے باطل خداؤں کا انکار کرو، تب اللہ کا نام لو، تب کلمہ مکمل ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد بھائی. پہلے باطل خداؤں کا انکار کیجئے. بھائی کچھ لوگ یہودی آئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ آپ اپنے اللہ کا حسب اور نسب بتائیے، شجرہ حسب نسب بتائیے.
بھائی حسب نسب تو اس کا ہوتا ہے کہ ان کے باپ کون تھے، ان کے دادا کون تھے، ان کے پردادا کون تھے. وجہ یہ ہے کہ جو بت پرست لوگ تھے ان کے شجروں کی کتابیں ہیں، یہ فلاں بت تھے، ان سے پہلے ان کے یہ بت تھے، ان سے پہلے یہ بت تھے، ان کے پہلے یہ بت تھے، تو ان کی کتابیں ہیں. اس لیے یہودی آئے. یہودی تو خدا کو مانتے تھے، لیکن رسول سے یہ سوال، یہودی سوال ہی نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ نبض ٹٹولنے کے لیے آئے تھے. کہیں یہ مشرکوں والا دین تو نہیں لے کے آئے ہیں، جو بت پرستوں والا دین ہے وہ تو نہیں لے کے آئے ہیں. اسی لیے اب رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اللہ کا حسب نسب بتائیے، شجرہ بتائیے. تو رسول کے اوپر پھر وہی آئی، کہا قل کہہ دو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دو کہ اللہ احد ہے، کہہ دو کہ اللہ بے نیاز ہے، کہہ دو کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ہمسر کا مطلب یہ ہے کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے، اور ہمسر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شریک حیات نہیں ہے، اس کی کوئی زوجہ نہیں ہے. تو یعنی یہ اعلان جو اللہ نے کیا، تو عیسائیت اگر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہی ہے تو وہ کوئی اور خدا ہوگا جس کے بیٹا عیسیٰ مان رہے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ نہ اللہ کے کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والوں. اللہ احد ہے. یہ سورہ توحید اس کو کہا جاتا ہے، یہ توحید کو بچانے کا معاملہ ہے سارا کا سارا. عزیزان محترم، یہ 5 جو اصول دین ہیں ان کا سمجھنا ہم کو بہت ضروری ہے. نماز فروع دین میں ہے، روزہ فروع دین میں ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی 10 فروع ہیں یہ فروع ہیں، یہ شاخیں ہیں. اور جڑ کیا ہے؟ توحید ہے. جڑ کیا ہے؟ عدل ہے. جڑ ہے نبوت، جڑ ہے امامت، جڑ ہے قیامت. اور ہم نے جڑوں کو چھوڑ دیا اور شاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کسی بھی شجر کو اس کی جڑ کو پانی نہ دیا جائے اور شاخوں پہ ہم پانی پھینکتے رہیں تو کیا پیڑ ہرا بھرا ہوگا؟ جب تک جڑوں پہ پانی نہیں جائے گا، غذا نہیں جائے گی، تب توحید ہی نہیں سمجھیں گے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اس کے عدل پر ہی یقین نہیں ہے تو پھر جزا اور سزا کا معاملہ کہاں سے آیا؟ عزیزان محترم، یہ یقین کامل ان پر ہونا چاہیے. توحید پہ یقین ہو، عدل پہ یقین ہو. اسی لیے اللہ نے کچھ ایسے چہرے بنا دیے جن کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کے عدل کو دیکھو، اللہ کے عدل کو پہچانو، ان کے سجدوں کو دیکھو، اللہ کی توحید کو پہچان لو. ان کے اندر اللہ نے وہ صفات رکھے ہیں جو نبوت کے پاس رکھے. اگر نبوت کو سمجھنا ہے تو ان کے چہرے کو دیکھ لو اور آپ دیکھ لو کہ قیامت کیا ہے یہ سمجھیں گے، امامت کیا ہے یہی سمجھائیں گے. عزیزان محترم، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ایسا ویسا نظام نہیں ہے. اسی لیے مجلس امام حسین علیہ السلام یہ خالی ایسے ہی رائے گاہ نہ جانے دیا جائے، کیونکہ یہ یونیورسٹی ہے. یہاں سے علم کی شاخیں نکلتی ہیں، یہاں سے علم کے گوشے نکلتے ہیں، اور یہ کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. عزیزان محترم، یہ اللہ نے امام حسین سے وعدہ کیا کہ حسین تم نے ایسی قربانی دی توحید کو بچانے کے لیے، ولایت کو بچانے کے لیے، کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے گھر میرے ہوں گے حسین اتنے گھر تمہارے ہوں گے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ایک وعدہ تو امام حسین نے بھی کیا ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ مجھے حاجت روا بنا دیا پوری امت کا، میرے اختیار میں سب کچھ دے دیا، تو میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے تیرے گھر کے لیے نمازی دوں گا، تیری توحید کو بچانے کے لیے ایک سے ایک نمازی. یعنی فرش اعضاء سے مصلی تک جانا، مصلی سے فرش اعضاء تک جانا، بس یہی سفر ہمارا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والوں. عزیزان محترم، ان باتوں میں نہ جائیے. یہ فیس بک واٹس ایپ پہ جو یہ فالتو کے سوالات ہو رہے ہیں کہ صاحب عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے، یہ کیسی جہالت والی بات ہے. نماز معراج سے رسول زمین پہ لے کے آئے، عزاداری فرش سے عرش پر جا رہی ہے. ایک چیز ادھر سے آ رہی ہے، ایک ادھر سے جا رہی ہے، اس کا کیا تقابل کرنا؟ عزیزان محترم، سر اگر نہیں جھکایا، انسان کی تو فطرت ہے، وہ اللہ کے سامنے نہیں تو پھر شیطان کے سامنے. یعنی سر جھکانا فطرت انسان ہے. آپ اللہ کے سامنے جھکائیے تو افضل، ورنہ بندے کے سامنے جھکانا پڑے گا. تو کیا ایسی تقلید بھی ہر انسان کی فطرت میں ہے؟ عالم کی کر لے یا جاہل کی کر لے، عالم کی چھوڑے گا تو جاہل کی کرے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد اور عالم محمد. عزیزان محترم، یہ اس لیے یہ نبوت کا سلسلہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے. اس مجلس کا عنوان اگر قرآن ہوتا تو صرف قرآن کی بات ہوتی،
اس مجلس کا عنوان اگر توحید ہوتا تو صرف توحید کی بات ہوتی، اس مجلس کا عنوان اگر نبوت ہوتا تو صرف نبوت کی بات ہوتی، اس مجلس کا عنوان جو بھی رکھ لیا جاتا، لیکن اس مجلس کا عنوان ہے مجلس سید الشہداء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین وہ مرکز ہیں، وہ محور ہیں کہ توحید کا تذکرہ اس مجلس میں ملے گا، رسالت کا تذکرہ اس مجلس میں ملے گا، نبوت کیا ہے مجلس میں سمجھیے، قرآن کیا ہے مجلس میں سمجھیے، عدل کیا ہے مجلس میں سمجھیے، نبوت کیا ہے مجلس میں سمجھیے، یعنی کل کا کل جو اللہ کی طرف سے ہے وہ مجلس امام حسین میں صدقہ بڑھتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اور پہلا امتحان، میں اس دن بھی مجلس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا امتحان حضرت آدم علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کے سامنے تین چیزوں کو پیش کیا گیا، عقل ہے، دین ہے اور حیا ہے۔ اے آدم، ان تین میں سے کسی ایک کا انتخاب کر، یہی تین چیزیں ہیں۔ اب آپ بتائیے، ہم لوگ تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، نبی عالم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اگر یہ تین چیزیں آ جائیں کہ ان میں سے دو کو چھوڑ دیجئے اور ایک کا انتخاب کر لیجئے، تو کیا آپ دین چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ حیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ عقل چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ نبی کا امتحان ہے۔ کہا پروردگار مجھے عقل چاہیے، اور فرشتے نے کہا کہ دونوں چیزوں سے کیا آپ چلے جائیے، چلیے ہمارے ساتھ۔ آدم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو دین اور حیا نے فرشتے سے کہا کہ پروردگار کا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ جہاں جہاں عقل ہوگی وہیں پر دین بھی ہوگا، وہیں پر حیا بھی ہوگی۔ یعنی ہر کسی کو عقل مند نہ کہیے، عقل مند وہ ہے جو دیندار بھی ہو، حیادار بھی ہو، بے حیا نہ ہو، بے دین نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل کی تعریف کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عقل کی بات ہو رہی تھی۔ امام نے کہا بتائیے آپ لوگوں کی نظر میں عقل کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھے اور برے کی پہچان کر لینے کا نام عقل ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ تو جانور میں بھی صفت ہے، وہ بھی اپنے لیے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا پسند کر لیتا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے پسند کر لیتا ہے، تو صفت جانوروں میں بھی، یہ عقل کی تعریف نہیں ہوئی۔ عقل وہ شے ہے کہ اللہ نے جب اس کو خلق کیا تو اس سے کہا کھڑی ہو جا تو عقل کھڑی ہو گئی، اس سے کہا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اطاعت گزار کوئی شے ہے جو اللہ نے خلق کی ہے وہ سب سے بڑی ہے عقل۔ اسی لیے جو جتنا اطاعت گزار پروردگار ہوگا اتنا ہی بڑا عقل مند ہوگا، جتنا اطاعت گزار نہیں ہوگا اتنا ہی کم عقل والا ہوگا۔ یہ امام تعریف بیان کر رہے ہیں عقل کی۔ کہا کہ عقل کی تعریف یہ ہے کہ تمہارے سامنے دو نیک کام آ جائیں، دو نیکیاں آ جائیں، دو افضل کام آ جائیں، ان میں سے ان دو نیکیوں میں سے افضل کا انتخاب کرنا ہے، یہ ہے عقل کا معیار۔ اب آپ سوچئے کہ دو نیک کام ہمارے سامنے آ جائیں تو کون سے کو افضل قرار دیا جائے؟ یہ ترک اولا جو حضرت آدم سے ہوا تھا، معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، ترک اولا یہ تھا کہ دو ثواب کے کام ان کے سامنے آئے، ایک بڑے ثواب کا کام تھا، ایک چھوٹے ثواب کا کام تھا، لیکن انہوں نے بڑے ثواب کا کام چھوڑ کے چھوٹے ثواب کا کام کا اختیار کر لیا تھا، اس لیے وہ ترک اولا۔ یہ نبوت کی شان ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ کے مزاج میں نہیں تھا کہ آپ چھوٹے ثواب کا کام چھوڑ دیں، یعنی عقل ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام یا باقی اور انبیاء، انہوں نے عقل کا امتحان تو بخوب دیا، لیکن عقل کے اوپر ایک شے ہے جس کا نام ہے عشق، اور عشق جو ہے وہ عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے عشق کیا جائے تو خامی ہے اس میں، کمی ہے اس میں۔ اس عقل ہماری سوچ رہے ہیں ارے یار یہ پیسے والے، ان سے محبت کی جائے، تو یہ محبت کہاں ہوئی؟ اور یہ بڑے اقتدار والے ہیں، ان سے چلو ان کے پاس بیٹھا جائے۔ پاس بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آنکھ دونوں نور ہیں، نور کے ساتھ ساتھ ناک ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساتھ رہے گی، لیکن اگر آنکھ خراب ہو جائے تو آنکھ کی جگہ پہ ناک نہیں لگائی جا سکتی، آنکھ کی جگہ پر آنکھ ہی آئے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو ساتھ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے صحابی اور انصار میں فرق ہے، جو ساتھ رہے وہ صحابی اور جو ساتھ دے وہ انصار۔ تو ساتھ رہنے کو تو جنہیں دیکھ لیا کہ ارے بڑا پیڑ ہے، بڑا گھنی چھاؤں ہے، اس میں چلو آرام کیا جائے، تو بڑے بڑے کچھ لوگ محبت ہو یا نہ ہو، جانتے ہو یا نہ ہو، وہ بھی آ کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے ان کی جیب میں بڑا پیسہ ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں بڑا مال ہے، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو۔ اس سے پہلے کیوں نہیں اسلام والے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے؟ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اتنی دولت دے دی کہ پہاڑ کی طرح دولت ہو گئی اور اس کے پیچھے ایک لشکر چھپ جائے،
جب دولت اسلام کے پاس آئی تب لوگ دور دور جہاں جہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گروہ در گروہ آئے، کہا کہ ہم کو بھی مشرف اسلام کر دیجئے، ہم بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دولت نظر آ رہی تھی، کہا کہ یہاں پہ مال بٹنے والا ہے۔ عزیزان محترم یہی ہے۔ اور انصار کون تھے؟ انصار رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتے رہے، فاقے کرتے رہے، اور صحابی کیا کرتے رہے؟ بس پتہ چلا، اگر کہا کہ دیکھیں جنگ احد آپ نے سنا کہ رسول نے حکم دیا تھا کہ اس درے کو چھوڑ کے نہیں جانا، چاہے فتح ہو یا ہار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تم کو یہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن فتح ہوئی، اعلان ہوا کہ احد کو فتح کر لیا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مال غنیمت لوٹ لیں، اور وہ لوگ اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے والوں میں چلے گئے، اور ادھر سے فوج آئی اس درے سے اور اس نے پیچھے سے پھر مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ جو مال غنیمت لوٹنے میں سب سے آگے تھے، بھاگنے میں بھی وہی سب سے آگے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھاگنے میں بھی تو وہی سب سے آگے تھے، لیکن رسول اللہ نے پوچھا یا علی تم کیوں نہ گئے؟ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے اگر میں چلا جاتا تو کیا میں بھی کافر ہو جاتا؟ یعنی مولا کائنات کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کہ رسول کو چھوڑ کے بھاگنا کفر ہے۔ اب بتائیں اسلام کے سارے لوگ مسلمان ہم کو بتائیں کہ جو لوگ بھاگے تھے انہوں نے کب کلمہ پڑھا دوبارہ، کب اسلام قبول کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ تو شک کرتے ہیں کہ کلمہ کب پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اور دائی حلیمہ کا کوئی شجرہ ہی نہیں کہ رسول کو دودھ پلا دیا۔ ارے موسیٰ کے اوپر دائیوں کا دودھ حرام، اور سید الانبیاء کے لیے کوئی دائی دودھ پلائے؟ اللہ اکبر! کیسے مسلمانوں نے، کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، گمراہی صرف یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ اگر اہل بیت کا دامن پکڑے ہوتے تو قرآن کی آیتوں کے شان نزول بھی سمجھ میں آتی، ان کی تعویلیں بھی سمجھ میں آتی، ان کا وہ معجزہ جو قرآن کا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا، اور جب قرآن سمجھ میں آ جاتا تو ہدایت پہنچ جاتی، اور ہدایت پہنچ جاتی تو یہ جانور جو بنا ہوا انسان ہے یہ انسان بن جاتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد عزیزان موت۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ سب لوگ مل کے ہم ہی سے سوال کرتے ہیں، 1400 سال ہو گئے، اب وہ سوال بھی وہی گھسے پٹے جن کے ہزاروں بار جواب دے چکے ہیں، پھر بھی وہی سوال سامنے ہیں کہ صاحب یہ تو خود ہی مارا اور خود ہی روتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے مارنے والا کو کہیں روتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کو ظلم کرنے والے کو کہیں روتے ہوئے دیکھا ہے؟ روتا تو وہ مظلوم ہی روتا ہے، مظلوم کو رویا جاتا ہے، ظالم کبھی نہیں روتا۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی نے کسی کو مارا ہو اور وہ رو رہا ہو بیٹھ کے بعد میں۔ کہ کوفے میں تو سب شیعہ تھے، امام حسین علیہ السلام کی وصیت چوتھے امام کو یہ بتا رہی ہے کہ کوفے میں کوئی شیعہ نہیں تھا، کہ جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو سلام کہہ دینا۔ تو بتائیے کوفے میں شیعہ کہاں تھا؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ کوفہ امام فرماتے ہیں کہ کوفہ کسی جگہ کا، شہر کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں کے لوگ، جس بستی کے لوگ ظلم کے سامنے سر جھکا لیں بس سمجھیے وہ بستی کوفہ ہے۔ تو اپنی بستیوں کو کوفہ ہونے سے بچانا ہے، ساتھ دینا ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ عزیزان محترم آج جو کچھ بھی ہے ہم لوگوں تک پہنچا ہے، ہمارے مصلے سے لے کے اللہ سے سلسلہ ہمارا منقطع نہیں ہوا ہے۔ یہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ نماز آپ جس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ ہمارے عالم ہیں، ہمارے مرجع ہیں، انہوں نے ہم کو یہ طریقہ بتایا۔ کہا کہ ان سے بڑے ان کے استاد عالم تھے، انہوں نے ان کو طریقہ بتایا، یہ سلسلہ امام تک پہنچے گا۔ کہا ان کو کس نے تعلیم دی؟ کہا کہ امام نے۔ کہا کہ ان کو، کہا ان کے بابا امام تھے، انہوں نے بتایا، ان کے بابا امام تھے، اور یہ سلسلہ حضرت علی تک۔ کہا حضرت علی آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ نے۔ کہا رسول آپ کو کس نے بتایا؟ کہ مجھے اللہ نے بتایا۔ یعنی مصلے سے لے کر اللہ تک سلسلہ منقطع نہیں ہے۔ لیکن جیسے حضرت موسیٰ کے بعد یہودیوں کا سلسلہ اللہ سے منقطع ہو گیا، حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیوں کا سلسلہ اللہ سے منقطع ہو گیا، امت محمدیہ کا میکزیمم حصہ بعد رسول ان کا سلسلہ اللہ سے منقطع ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارا مصلے سے لے کے اللہ تک سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے شرف ہم لوگوں کو، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ عزاداری۔
میں اس دن مجلس میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے مقصد حسین اور ایک ہے مقصد عزاداری. مقصد حسین کو بھی ہمیں سمجھنا ہے, مقصد عزاداری کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. عزیزان محترم, اللہ چونکہ نور ہے, نور کا پیکر ہے. نور کے معنی آپ لغت میں دیکھیے کیا ہیں. نور کہتے ہیں حسین شے کو. کوئی حسین چہرہ ہوتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں نورانی چہرہ ہے. یعنی نور کے جو معنی ہیں لغت میں دیکھے جائیں حسین شے. اور حسین شے جب تک نامکمل ہے جب تک اس کا کوئی عاشق نہ ہو. حسین شے جب تک نامکمل ہے. اب اللہ جیسی حسین شے ہو تو اس کا عاشق بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے ذات الہی ہے. اسی لیے حضرت آدم سے اللہ نے کہا آدم عشق کرو گے اللہ سے؟ کہا پروردگار تو آزما لے. کہا کہ فلاں شجر کے قریب نہ جانا. نہیں تو گئے تو نہیں, لیکن پھل نہ کھاتے کاش. پھل کھا لیے. کہا کہ عشق تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا رب چاہتا ہے, جیسا اللہ عشق چاہتا ہے. حضرت نوح کہ عشق کرو گے اللہ سے, 900 سال تبلیغ کی ہے, پتھر مارتی تھی امت, زخمی ہو جاتے تھے, فرشتہ آ کے اپنے پروں سے مس کر کے ان کے زخموں کو ٹھیک کرتا تھا. دیکھیے ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ امامت کو نبوت سے بڑھا دیتے. آپ دیکھیے حضرت نوح جیسے نبی کے زخم لگ جائیں تو فرشتہ آ کے اپنے پروں کو مس کرتا ہے تو نبی کے زخم ٹھیک ہوتے ہیں. یہ امام ہیں کہ فرشتے کے بالوں پر جل جائیں, ان کے جھولے سے مس کر دے تو اس کے بالوں پر آ جائے. تو یہ شان امامت ہے. کہا کہ عشق کرو گے نوح؟ کہا کہ بے شک پروردگار. کہا کہ دیکھو کشتی بناؤ اور کسی نااہل کو آواز نہ دینا, لیکن اولاد کی محبت میں نااہل بیٹے کو آواز دی. کہا کہ عشق تو کیا لیکن ایسا نہیں. اب ابراہیم آئے, عشق کرو گے؟ ہاں پروردگار. کہا آگ میں کود جائیے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کودے نا. جبریل آئے, کہا کہ مدد چاہیے. کہا کہ مدد تو چاہیے لیکن تجھ سے نہیں. کس سے چاہیے؟ کہا کہ اس رب سے. کہا پھر مانگیے مدد. کہا کہ وہ دیکھ نہیں رہا. بھئی یہ تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ نے حکم دیا اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم بچ جائیں. یہ لفظ کیوں آئے کہ اتنی ٹھنڈی ہو جا؟ اگر اللہ حکم دیتا آگ ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی کا بھی ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے, اس میں بھی انسان کی جان چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم بچ جائیں, یعنی نارمل ٹیمپریچر پہ آ جا. ایک سلوات بھیجے محمد علیہ. یا علی اللہم صلی علی محمد. بہترین عشق پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہا کہ ہاں اب کوئی بہترین عاشق آیا ہے میدان میں. سارے امتحانات دیے. کہا کہ اب اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے. دیکھیے عشق کی آخری منزل پہ آ گئے حضرت ابراہیم. بیٹے کو بھی لیا ساتھ میں, رسی کو بھی لیا, چھری کو بھی لیا, لیکن ایک شے تھی جو بڑی پریشان تھی, اس کا نام ہے شیطان. وہ کبھی حضرت حاجرہ کو آ کے بہکارا. دیکھو ان کو ہذیان ہو گیا. دیکھیے نبی کے دماغ پہ شک کرنے کا کام, ہذیان کہنے کا کام شیطان کا ہے. پہچان لیجئے کہ کون شیطان ہے. جس نے نبوت کے دماغ پر شک کیا وہ شیطان ہے. اور حضرت حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت. کہا کیسے پہچانا؟ کہا کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کی تبلیغ کرتا ہو وہ وہی تو شیطان ہے. بس یہی تو قرآن ہے. آپ سمجھتے رہیے کہاں کہاں کیا ہوا. یہ اتنے قصے قرآن میں یوں نہیں رکھے گئے. حالات حاضرہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ایسے ایسے وقت آنے والے ہیں کہ لوگ نبی کی بیوی کو بھی گھر سے باہر لے کے آئیں گے. اللہ نے ان کو شیطان کہا ہے. لوگ نبی کے دماغ پہ بھی شک کریں گے. اللہ نے ان کو شیطان کہا ہے. چلے قربان کرنے کے لیے لٹا دیا نا بیٹے کو, اور چھری بھی بیٹے کی گردن پہ رکھی. عشق تو بہت بہترین حضرت ابراہیم نے پیش کیا, لیکن عین وقت پر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. کہا ابراہیم عشق تو تم نے بہترین پیش کیا, لیکن کاش کے پٹی نہ باندھتے. اس لیے ہم نے اسماعیل کو تو چھوڑ دیا, اس کی بدلے میں دمبا ذبح ہو گیا. ابھی اللہ دیکھیے عشق ہر امتحان ہر نبی سے اللہ نے لیا, لیکن جیسا اللہ چاہتا تھا ویسا عشق. اب سید الانبیاء آئے. دیکھیے یہ سردار ہیں. اب عشق کا نمبر امتحان کس کو دینا ہے؟ رسول اللہ کو. اے میرے حبیب, اللہ چاہتا ہے کہ ایسا عشق پیش کیا جائے کہ جیسا رب چاہتا ہے, جیسے کہ ذات الہی ہے. وہ بھی رسول ہیں, سید الانبیاء ہیں. کہا پروردگار میں تنہا محمد نہیں ہوں, 5 کا مجموعہ ہوں, 5 کا مجموعہ ہوں. تو اپنے عشق میں میرے سب سے چھوٹے جز کو آزما لے, جس کا نام حسین ہے. یہ وعدہ تجلی کیا ہے؟ 7 برس کے امام حسین ہیں. کہا پروردگار تو اگر حسین شے ہے تو مجھے حسین کہتے ہیں,
ایسا عشق پیش کروں گا کہ تجھے کہنا پڑے گا بس حسین بس۔ عزیزان محترم بس کیا ایسا عشق پیش نہیں ہوا؟ اللہ کو کہنا پڑا اے حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، تم اپنے رب سے راضی ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اگر شہادت نہیں بھی دیتے تب بھی قبول ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ عزیزان محترم آج کا زمانہ اتنا خراب ہے کہ لوگ حق بولنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے حق بولا تو لوگ ہمارے بعد ہماری اولاد کو ستائیں گے، ہمارے بچوں کو پریشان کریں گے، لیکن امام نے کربلا کا درس یہ ہے کہ حق بولنے کے لیے امام پہلے اپنی اولادوں کو لے کے چلے ہیں۔ علی اکبر تم کو چلنا ہے، علی اصغر تم کو چلنا ہے، سکینہ تم کو بھی ساتھ چلنا ہے، بہنوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، سب کو، اور اپنے سے پہلے قربان کر دیا سب کو۔ عزیزان محترم یہ ہے کربلا، یہ ہم کو درس دے رہی ہے۔ کیونکہ دین پہ۔ اور جب امام آخری رخصت کو آئے ہیں تو سوار کرانے والا بھی کوئی بچا نہیں تھا۔ کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، اے میرے شیر عباس کہاں ہو، اے علی اکبر کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو؟ تو چاہنے والی بہن آگے بڑھی ہے، حسین میں ہوں تم کو سوار کرنے کی۔ امام سوار ہوئے، لیکن ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، آنکھوں میں آنسو لے کے قدموں کی طرف اشارہ کرتا۔ امام نے دیکھا کہ 4 برس کی بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی۔ امام زمین پر آئے اتر کے، جناب سکینہ کہا کہ بابا آپ تو کہتے تھے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، نماز تہجد میں، نماز شب میں اللہ سے مانگا ہے مجھے، پھر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا سکینہ بے شک اللہ سے میں نے تم کو مانگا ہے، اس دنیا میں تم سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، بہترین عشق کرتا ہوں، لیکن میں نے اس اللہ سے بھی عشق کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ حسین تم اپنی بیٹی سکینہ سے زیادہ عشق کرو گے یا اپنے رب سے؟ تو میں نے اللہ سے یہی کہا ہے کہ جس کو میں نے نماز شب میں مانگا ہے اس کو جنگل میں چھوڑ کے تیرے عشق کی خاطر، تیرا سجدہ کرنے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، تیری عظمت کو بچانے کے لیے تلواروں کے بیچ میں سجدہ کر کے بتاؤں گا۔ سکینہ مجھے کہا کہ بابا آپ چلے جائیں گے تو مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک کہ آپ کا سینہ نہ ملے۔ اب سکینہ کیسے سوئے گی؟ آخری بار تو اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ زخموں سے چور امام حسین جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ اے سکینہ آؤ میرے سینے پہ تم لیٹ جاؤ۔ جناب سکینہ 3 دن کی بھوکی پیاسی بچی ہے، تھکی ہوئی بچی ہے، باپ کا سینہ ملا، نیند آ گئی، سو گئی، اور سوتے سوتے اچانک اٹھی، کہا کہ بابا جائیے خدا حافظ۔ کہا سکینہ کیا ہوا؟ بابا ابھی میری آنکھ لگی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ دادی فاطمہ زہرا آئی ہیں۔ کہا کہ اے سکینہ میرے لال کو آنے دو، میرا لال بہت پیاسا ہے، میرے بابا جام کوثر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، حسین کو آنے دو۔ بابا جائیے خدا حافظ۔ عزیزان محترم یہ ہے عشق جو جناب سکینہ سے اتنا محبت کرنے والے امام حسین اللہ کے عشق کے لیے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، شہادت عظیم شہادت پیش کی ہے۔ لیکن عزیزو بعد شہادت جناب سکینہ کا کیا ہوا؟ عزیزان محترم جن کا نام امام حسین نے فاطمہ رکھا تھا، یہ نام سکینہ تو حضرت عباس نے رکھا۔ جب آغوش حضرت عباس میں آئی ہیں تو جناب سکینہ کو حضرت عباس نے دیکھنے کے بعد یہی کہا ھذا سکینۃ العباس، یہ تو عباس کے دل کا سکون ہے، یہ تو عباس کے دل کا سکون ہے۔ عزیزان محترم جو بچی کبھی آغوش جناب زینب میں پلی ہو، کبھی آغوش جناب رباب میں رہی ہو، کبھی آغوش جناب ام کلثوم میں رہی ہو، کبھی آغوش حضرت عباس میں رہی ہو، جس نے کبھی زمین پہ پیر نہ رکھا ہو، اس بچی کے گلے میں رسی باندھ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام یہی تو کہتے ہیں کہ میں اپنی سکینہ، اپنی بہن سکینہ کے سوالوں کا جواب کیسے دوں جب وہ میرے سے کہتی ہے کہ بھائی شمر سے کہہ دیجئے بھائی کہ یہ میرے منہ پہ تماچے مار لے، تازیانے نہ مارے۔ آپ سوچئے تازیانے نہ مارے، میرے گلے کو ہلکا کر دے، مجھے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم 12 گلے ہیں، 1 رسن ہے، ایسے باندھ دیا گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر پورا پیر زمین پہ رکھتے تھے تو گلے گھٹ جاتے تھے، پنجوں کے بل سفر طے کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم کربلا کی شہادتوں کے بعد بھی اب اسلام کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں تھیں۔ اب اس جناب سکینہ نے کان کی بالیاں دی ہیں، تماچے کھائے ہیں۔ زیارت نائیہ میں امام زمانہ یہی تو زیارت پڑھتے ہیں، میرا سلام ہو ان شہزادی پر کہ جن کے رخسار کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک متغیر ہوتا چلا گیا۔ اب تصور کر لیجئے کب بچی نے پانی پیا ہوگا، کب پیاس۔ عزیزان محترم ابھی قافلہ راستے میں ہے کہ شمر کے پاس پانی آیا
اور پانی آنے کے بعد اس نے اپنے لشکر والوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ جناب سکینہ نے چوتھے امام سے کہا بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس سے 2 گھونٹ پانی مانگ لوں؟ کہا کہ اگر یہ پانی دے دے تو بے شک مانگ لو۔ ننھے ہاتھوں کو سوکھے ہوئے لبوں پہ لگا کے کہا ہے شمر میں حسین کی بیٹی حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں، اب تو 2 گھونٹ پانی مجھے دے دے۔ لیکن شمر نے کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے لشکر والوں کو پانی پلاتا رہا۔ شہزادی تھک کے بیٹھ گئیں، کہا کہ جب یہ سب کو پانی پلا دے گا تو شاید اس کے بعد مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے۔ لیکن جب شمر نے سب کو پانی پلا دیا، شہزادی پھر ننھے ہاتھوں کو سوکھے ہوئے لبوں پہ رکھ کے آگے بڑھی۔ تو شمر ملعون نے وہ ظلم کیا ہے کہ وہ پانی جو مشکیزہ میں بچا ہوا تھا زمین پر دکھا دکھا کے گرا دیا، لیکن حسین کی یتیمہ کو 2 گھونٹ پانی نہیں دیا۔ عزیزان محترم، یہ پانی بھی مانگنا حجت تھی کہ ہم نے پانی کا سوال کیا۔ عزیزو بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن کہیں کھانے کا سوال نہیں کیا، کیونکہ کھانے کی سوال کرنے سے انسان کے ضمیر پہ حرف آتا ہے، انسان کی عزت پہ حرف آتا ہے، لیکن پانی مانگنے سے عزت پہ حرف نہیں آتا۔ کوئی کسی سے بھی پانی مانگ سکتا ہے۔ امام نے پانی تو مانگا لیکن کبھی کھانا نہیں مانگا۔ چھوٹی چھوٹی جناب سکینہ نے پانی مانگا، حجت کو تمام کیا ہے۔ معلوم تھا کہ پانی نہیں ملے گا، لیکن عزیزو یہی بچی پیاسی زندان شام تک پہنچ گئی۔ وہ قید خانہ الگ الگ طریقے کے قید خانے تھے۔ ایک قید خانہ وہ تھا کہ جس میں دن کی تیز دھوپ پڑتی تھی، رات کو اوس پڑتی تھی۔ ایک قید خانہ وہ تھا کہ جو اندھیرا قید خانہ تھا، جس میں اگر بیٹھ جائیں تو سر چھت پہ لگ جاتا تھا، اس کے اندر کانٹے پڑے ہوئے تھے، نکیلے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، جناب سکینہ نے شہزادی سے کہا پھوپھی اماں مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن بابا کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں۔ عزیزو جو جناب زینب تازیانو جس کی پشت زخمی ہو جائے وہ ان کانٹوں اور پتھروں پہ لیٹ گئیں۔ سکینہ اگر میرے سینے پہ یقین سے نیند آ جائے، چین سے سو جاؤ تو آؤ میرے سینے پہ لیٹ جاؤ۔ عزیزان محترم، جناب سکینہ لیٹی ہیں، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئے تھے سوتے ہوئے کہ گھبرا کے اٹھیں، ہائے میرے بابا آ گئے ہیں، میرے چچا عباس آ گئے ہیں، میرے بابا آ گئے ہیں، میرے چچا عباس آ گئے ہیں۔ سارے پورے قید خانے میں کوہرام مچ گیا، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ کہاں عباس ہیں، کہاں حسین ہے؟ کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا میرے بابا آئے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں سکینہ اب میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ ساتھ میں چچا بھی ہیں، میں لینے آ گیا ہوں۔ اور یہ کہہ کے جناب سکینہ نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے رونے کی آواز شام میں پہنچی، تمام بچے اور بیویوں نے آ کے قید خانے کو گھیر لیا۔ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ لوگ یزید کے پاس گئے، اب بچی مر جائے گی یزید، یہاں پہ تیرا تختہ پلٹ جائے گا، اس کو حسین کا سر دے دے۔ سر امام حسین قید خانے میں آیا، بس جیسے ہی سر آیا بچی تڑپ کے اپنے بابا کے پاس پہنچی، سوکھے ہوئے لبوں پہ لب رکھ دیے، رخسار پہ رخسار رکھ دیے۔ بابا ارے کیا ایسے ہی یتیموں کا حال ہوتا ہے، بابا میرے رخسار پہ تماچے، بابا میرے تازیانے چھینے گئے، بابا میری پشت پہ تازیانے مارے گئے، بابا مجھے دکھا دکھا کے پانی گرا دیا گیا، مجھے کہیں سے 2 گھونٹ پانی نہیں ملا۔ جزاکم ربکم الخیر الجزا۔ اور یہ کہہ کے بچی خاموش ہو گئی۔ بیویوں نے سمجھا کہ شاید تھک کے سو گئی ہے۔ جناب زینب نے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا، اے سید سجاد سکینہ تھک کے سو گئی ہے۔ لیکن امام زنجیروں کو تھامے ہوئے آگے بڑھے اور جیسے جناب سکینہ کی نبض کو پکڑا، چیخ مار کے روئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں سب کو رہائی مل جائے گی، لیکن سکینہ زندان میں قید ہو گئی، اس کی روح جنت کو پرواز کر گئی ہے۔ کیسے امام نے قبر کھودی ہوگی، کیسے سپرد خاک کیا ہوگا۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے اتنی قبریں بنائیں، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور جنازہ جناب سکینہ کا ہے۔ جیسے ہی قبر میں لے کے پہنچا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اے سید سجاد میری بچی کو، میری امانت کو مجھے سپرد کر دو۔ انا للہ و انا الیہ رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا وابوہا وبالوہا وبنوہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے جو بھی حضرات مجلس میں موجود ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔
پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار پرچم حضرت عباس کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سایہ فگن رکھ۔ پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کامل عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا شفا یاب فرما۔ پالنے والے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو جو زیارات سے مشرف فرما۔ پالنے والے حق کے پرچم کو بلند کر دے، پالنے والے آل سعود کو نیست و نابود کر دے، سعودی کو نیست و نابود کر دے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، امریکہ کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انت